ہوشیار خبردار احتیاط کریں، بہاولپور میں ڈینگی اپنے پنجے گاڑنے لگا، وکٹوریہ ہسپتال میں ڈینگی کے مزید 2 مریض داخل، ٹوٹل مریضوں کی تعداد 6 ہو گئی، 4 مریضوں کو صحت یاب ہونے پر ڈسچارج کر دیا گیا۔ مزید جانتے ہیں محمود ظہیر سے۔ جی محمود، آگاہ کیجیے گا۔ ہوشیار خبردار احتیاط کریں، بہاولپور میں ڈینگی اپنے پنجے گاڑنے لگا، وکٹوریہ ہسپتال میں ڈینگی کے 2 مریض داخل، ٹوٹل مریضوں کی تعداد 6 ہو گئی، 4 مریضوں کو صحت یاب ہونے پر ڈسچارج کر دیا گیا۔ ہوشیار خبردار احتیاط کریں، بہاولپور میں ڈینگی اپنے پنجے گاڑنے لگا، وکٹوریہ ہسپتال میں ڈینگی کے مزید 2 مریض داخل، ٹوٹل مریضوں کی تعداد 6 ہو گئی۔ گرمی کیا بڑھی، بجلی کا شارٹ فال بھی بڑھ گیا، بجلی کا شارٹ فال 7500 میگا واٹ ہو گیا، بجلی کی طلب 29200 میگا واٹ، بجلی کی مجموعی پیداوار 21700 میگا واٹ، لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 15 سے 16 گھنٹے تک پہنچ گیا۔ گرمی کیا بڑھی، بجلی کا شارٹ فال بھی بڑھ گیا، بجلی کا شارٹ فال 7500 میگا واٹ تک چلا گیا، بجلی کی طلب 29200 میگا واٹ، بجلی کا بحران، گھنٹوں لوڈ شیڈنگ سے جنوبی پنجاب کی عوام ہوئی پریشان، میاں والی کے شہری علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 14 گھنٹے تک پہنچ گیا، دیہی علاقوں میں 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ۔ مزید جانتے ہیں اختر مجاز سے۔ جی اختر، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، سورج اور واپڈا نے مل کر شہریوں کی زندگی کو اجیرن بنا دیا ہے۔ سورج کی بات کی جائے تو اس قدر گرمی پڑ رہی ہے کہ باہر 1 سیکنڈ رکنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف واپڈا کی جانب سے غیر اعلانیہ مسلسل لوڈ شیڈنگ ہے جو 12 سے 14 گھنٹوں پر مشتمل ہے، اور دیہی علاقہ جات میں تو لوڈ شیڈنگ 18 سے 20 گھنٹوں تک پہنچ گئی ہے۔ زندگی ٹھہر چکی ہے، رک چکی ہے، معمولات زندگی ختم ہو چکے ہیں، لوگ پریشان ہیں۔ اس حوالے سے شہریوں سے ہم بات کرتے ہیں۔ کیا کہیں گے جناب؟ بجلی 1 گھنٹہ ہوتی ہے، 1 گھنٹے بعد بجلی غائب ہو جاتی ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ تو ہم اس بہت زیادہ پریشان ہے کیونکہ بجلی نہیں ہوتی تو تقریباً 12 سے 14 گھنٹے پر ڈے کے حساب سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، اور ہمارا کاروبار وہ ٹھپ ہو چکا ہے۔ دوسری طرف جو پیٹرول بڑھا ہے، ڈیزل کی قیمتیں بڑھی ہیں تو گاہک نہیں ہے، ہم سارا دن اس دکان پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ یعنی کہ بجلی ہوتی نہیں ہے، اس وجہ سے کافی پریشان ہے ہم۔ جی، بجلی نہ ہونے کی وجہ سے کافی پریشان ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ آپ مشینری پہ کام کرتے ہیں، بجلی نہیں ہوتی، مشینری آپ کی بند ہو جاتی ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بھائی مشینری کیسے چلے جب بجلی ہوتی نہیں ہے، بجلی دیتے نہیں ہیں واپڈا والے، 1 گھنٹہ آتی ہے 1 گھنٹہ نہیں آتی، بندہ کیا کرے؟ اب کام تو رک گیا ہے نا، اب بندہ واپڈا والوں کو کیا کہے، حکومت کو کیا کہے؟ اب کچھ نہیں کر سکتے، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، بس اللہ ہی کچھ کر سکتا ہے کچھ۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا کہ لوگ اس قدر مایوس ہو چکے ہیں کہ کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں، مشینری پہ کام کرنے والے مزدور جو ہیں وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے ہیں، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ ہم کچھ نہیں کرتے، مجبور لوگ ہیں، خاموش ہو کے بیٹھے ہیں، بس اللہ ہی کوئی ہمارے لیے بہتر کرے تو وہی کر سکتے ہیں، ادروائز اس حکومت میں لوگوں کی لوڈ شیڈنگ سے ستائی عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اختر مجاز اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ بے جا لوڈ شیڈنگ نے رات کی نیند اور دن کا چین کیا غارت۔ رنگپور میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف عوام سڑکوں پر نکل آئی۔ شہر میں میپکو کے خلاف مظاہرے، مظاہرین نے کہا کہ مہنگی بجلی بھی نہیں آتی، شہریوں کا حکومت سے لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا مطالبہ۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے رانا پرویز اختر سے۔ جی رانا پرویز، آگاہ کیجیے گا۔ میں گرمی سے ستائے شہری جو ہیں وہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ مظاہرین کی طرف سے کہنا ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ بھی کر دیا گیا ہے، مہنگی بجلی مہنگی ہونے کے باوجود جو ہے انہیں دستیاب نہیں ہے۔ ان کی طرف سے یہی کہا جا رہا ہے کہ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے ان کے معاملات زندگی جو ہیں وہ متاثر ہو کر رہ گئے ہیں۔ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اس وقت مظاہرین موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ سر بتائیے گا کہ لوڈ شیڈنگ کافی حد تک بڑھ چکی ہے، 12 سے 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، کیا پریشانی کیا کہیں گے؟ جی بالکل، دیکھیں اتنی سخت گرمی میں 45-50 ڈگری سینٹی گریڈ میں اتنی شدید 12 سے 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے کہ عوام جو ہے وہ مر رہی ہے گرمی سے۔ بجلی کے جو نرخ ہیں، بجلی کی جو پرائس ہے وہ ڈبل ہو رہی ہے، 7 روپے 90 پیسے ابھی کل پرسوں بڑھا دیے ہیں، اور بجلی نہیں ہے۔ یعنی اتنی مہنگی ہونے کے باوجود بھی بجلی اویلیبل نہیں ہے ہمارے پاس۔ کاروبار ختم، پہلے مہنگائی کی وجہ سے کاروبار نہیں تھا، رہی صحیح کسر لوڈ شیڈنگ نے نکال دی ہے۔
تو بجلی کی قیمتوں میں فی الفور کمی کی جائے اور خدارہ جو ہے وہ بجلی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے تاکہ عوام جو ہے وہ سکھ کا سانس لے۔ جی بالکل، غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا جو ہے وہ خاتمہ کیا جائے۔ دوسرے مظاہرین سے بات کرتے ہیں۔ سر آپ بتائیے گا کہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، آپ کاروباری ہیں، کاروبار کتنے متاثر ہے، کیا کہیں گے؟ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے کاروبار تو ٹھپ ہو چکے ہیں، صبح آتے ہیں بیٹھ کر چلے جاتے ہیں، بجلی ہوتی نہیں ہے۔ کاروبار کی پوزیشن یہ ہے کہ اگر کوئی درزی وغیرہ حضرات انہوں نے کپڑے سینے ہوتے ہیں، آگے عید آ رہی ہے تو وہ کیا کپڑے سیئیں گے اور کیا بچوں کو اپنے روزی روٹی کریں گے؟ تو ہمارا تو التماس ہے، اس اعلیٰ حکام سے التماس ہے کہ مہربانی کر کے بجلی کی فراوانی کی جائے اور اس لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا جائے تاکہ عام آدمی کی زندگی آسان ہو سکے۔ جی بالکل، مظاہرین کا یہی کہنا ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں مسلسل جو ہے وہ اضافہ کیا جا رہا ہے، مگر غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جو ہے اس کا دورانیہ 12 سے 14 گھنٹے سے بھی تجاوز کر چکا ہے۔ گرم موسم ہونے کی وجہ سے شہریوں کے گھروں میں پانی ختم ہو گیا ہے، کاروباری معاملات جو ہیں وہ متاثر ہو کر رہ گئے۔ ان کی طرف سے حکومت سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ غیر کیا اعلانیہ جائے۔ کے خلاف شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ رانا پرویز اختر اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ گرمی کی شدت بڑھتے ہی لوڈ شیڈنگ میں ہوش ربا اضافہ۔ بہاول نگر میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ پھر سے بڑھ گیا، شہریوں کی زندگی اجیرن ہو گئی۔ اس بارے میں مزید تفصیلات بتا رہے ہیں بہاول نگر سے ہمارے نمائندے قاسم علی شیخ، جو اس وقت مارکیٹ میں شہریوں کے ہمراہ موجود ہیں۔ جی قاسم، کیا کہنا ہے شہریوں کا؟ جہاں بالکل ایک بار پھر بہاول نگر شہر اور گرد و نواح میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا جو دورانیہ ہے اس میں اضافہ ہو گیا، جس کی وجہ سے نہ صرف شہری پریشان ہیں بلکہ جو کاروباری طبقہ ہے وہ بالخصوص پریشان ہے۔ اگر ہم بات کریں شہری حلقوں کی تو شہری حلقوں میں تقریباً 6 سے 8 گھنٹے جو لوڈ شیڈنگ کا جو دورانیہ ہے وہ ہو گیا، جبکہ دوسری طرف دیہی علاقوں میں تقریباً 10 سے 12 گھنٹے جو ہے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ تو میں اس وقت موجود ہوں مارکیٹ میں، شہریوں سے بات کر لیتے ہیں۔ آپ بتائیے گا جی، لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے کاروبار متاثر ہو رہا ہے؟ سر جی بالکل، لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بہت زیادہ کاروبار متاثر ہو رہا ہے۔ دیکھیں اب بھی لائٹ نہیں ہے، تقریباً 8 سے 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ مسلسل ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے کاروبار میں بہت زیادہ فرق اس چیز پہ آیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ واٹر سپلائی کا جو نظام ہے وہ بھی بہت زیادہ ڈسٹرب ہے اور نظام جو ہے نہیں چل رہا ہے، جس وجہ سے گورنمنٹ تو اس بات پہ آئی تھی نا کہ جو ہے کہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی، ہم نظام کو بہتر کریں گے، لیکن اس طرح کی کوئی بات رد عمل نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے، اس وجہ سے سارا نظام جو ہے اس وقت ڈسٹرب ہوا بہت زیادہ ہے۔ جی بالکل، یہ تھے بہاول نگر کے شہری جن کا کہنا ہے کہ بجلی کی جو بڑھتی لوڈ شیڈنگ ہے اس کی وجہ سے نہ صرف شہری پریشان ہے بلکہ واٹر سپلائی کا جو نظام ہے وہ بھی بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے۔ میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھا سکے تو اس وقت بھی جو ہے لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ کاروباری حضرات جو ہیں وہ اپنا کاروبار چھوڑ کر جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ سے نمٹ رہے ہیں۔ تو اس طرح حکومت نے جو دعویٰ کیا تھا کہ وہ برسر اقتدار آ کر عوام کو ریلیف فراہم کرے گی اور لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کرے گی، لیکن اس کے برعکس جو ہے لوڈ شیڈنگ کا جو دورانیہ ہے اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ڈیرہ غازی خان میں یوٹیلیٹی سٹورز پر انتظامات کی بہتری کے لیے انتظامیہ متحرک۔ یوٹیلیٹی سٹورز کے باہر شہریوں کے لیے ٹینٹ لگا دیے گئے، شہریوں کے لیے بیٹھنے کے لیے کرسیاں بھی لگا دی گئیں۔ مزید عاشر اشفاق سے جانتے ہیں۔ جی عاشر، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ڈیرہ غازی خان کے یوٹیلیٹی سٹورز کے باہر عوام کے لیے جو لائنوں میں لگی رہتی تھی ان کو دشواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ڈپٹی کمشنر ڈی جی خان کے نوٹس کے بعد خصوصی ہدایت پر ڈی جی خان کے یوٹیلیٹی سٹورز کے بعد جو خیمے ہیں وہ لگا دیے گئے ہیں اور جو شہری یوٹیلیٹی سٹور پر اشیاء خریداری کرنے کے لیے آتے ہیں ان کے لیے بیٹھنے کا بھی جو انتظام ہے وہ یہاں پر کیا گیا ہے۔ کرسیاں لگائی گئی ہیں تاکہ یہاں پر آنے والے جو شہری ہیں ان کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے، یہاں پر آ کر سایہ دار جگہ میں بیٹھیں اور اپنی جو اشیاء ہیں وہ یہاں پہ خرید سکیں۔ بات کرتے ہیں جی، کیا کہنا چاہیں گے؟ انتظامات کیے گئے ہیں، بہتر ہے کہ نہیں ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں ہے، بہتر ہے۔ پہلے یہ دھوپ پہ کھڑے رہتے تھے، اب دھوپ نہیں ہے، چھاں وغیرہ فائدہ ہو گیا ہے۔ یہ گرمی وغیرہ کے لیے ٹینٹ وغیرہ لگایا ہے، ابھی مشکل کا کچھ سامنا کم ہو گیا ہے۔ مشکل کا سامنا جی کم ہو رہا ہے، ٹینٹ وغیرہ لگا دیے گئے ہیں یوٹیلیٹی سٹور کے باہر۔ جو بھی شہری خریداری کے لیے آئیں گے باہر ان کو پہلے گھنٹوں لائنوں میں انتظار کرنا پڑتا تھا، اب لائنوں میں انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ ان کے بیٹھنے کے لیے مناسب انتظام کیا گیا ہے۔ یہاں پر یوٹیلیٹی سٹور کے باہر کرسیاں بچھائی گئی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر ٹینٹ لگائے گئے ہیں تاکہ جو لوگ دور دراز کے علاقوں سے آتے ہیں اور راشن کی خریداری کے لیے، راشن کے حصول کے لیے ان کو لائنوں میں لگنا پڑتا تھا، اب ان کو لائنوں میں نہیں لگنا پڑے گا، وہ لگنا پڑتا ہے۔ عاشر اشفاق اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ جنوبی پنجاب کے سکولوں میں ٹیکنیکل ایجوکیشن پڑھانے کا منصوبہ ٹھپ۔ سکولوں میں ٹیکنیکل ایجوکیشن کے فروغ کے لیے لیبز پر کروڑوں کے فنڈ ضائع۔ کروڑوں خرچ کرنے کے باوجود چھٹی تا 10 جماعت تک فنی تعلیم کا آغاز نہ ہو سکا۔
پہلے مرحلے میں پنجاب کے 100 اسکولوں میں ٹیکنیکل لیبز بنائی گئی تھیں۔ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے سلیبس بھی تشکیل دیا گیا تھا۔ 6 سے 8ویں تک بطور مضمون ٹیکنیکل ایجوکیشن پڑھائی جانا تھی۔ ٹیکنیکل ایجوکیشن کا تعلیمی بورڈ میں رجسٹریشن کے ساتھ الگ سے امتحان لیا جانا تھا۔ حکومت کی تبدیلی کے باعث منصوبے پر کام روک دیا گیا۔ منظوری ملتے ہی منظوری پر دوبارہ کام شروع کر دیا جائے گا۔ مظفر گڑھ ضلع بھر میں دماغی اور ذہنی امراض میں اضافہ ہونے لگا۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کے ماہر نفسیات ڈاکٹر رضوان بھٹا نے کہا، معاشرے میں عدم برداشت، تشدد، بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے ذہنی امراض میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں عامر ڈوگر سے۔ جی عامر، بتائیے گا۔ بالکل، بڑھتے ہوئے معاشی مسائل کی وجہ سے اور ذہنی ٹینشنوں کی وجہ سے مظفر گڑھ میں اور دیگر علاقوں میں جنوبی پنجاب بھر میں ایک مختلف امراض میں اضافہ ہو رہا ہے، جنہیں نفسیاتی امراض کہا جاتا ہے، جن میں پینک اٹیک اور پینک ڈس آرڈر سر فہرست ہیں۔ پینک اٹیک اور پینک ڈس آرڈر کیا ہے؟ لوگ کیوں اتنے زیادہ ذہنی امراض کا شکار ہو رہے ہیں؟ سر، بہت سارے اس کے میں عوامل شامل ہیں۔ فرسٹ آف آل، اب جو فریکوینسی اور پریویلنس بڑھ رہی ہے، اس کی وجہ سے تو جیسے آپ نے کہا ہے کہ آپ کی پاورٹی، انفلیشن اور یہ چیزیں، اور دوسرے نمبر پہ ہمارا جو بیسیکلی سوسائٹی میں ہماری جو کیرلیسنس پریویل کر رہی ہے، ٹھیک ہے، انسینسٹیوٹی پریویل کر رہی ہے، جو پہلے چیزیں نہیں تھیں، ہم ایک دوسرے کا سوشل نارمز کو فالو کرتے تھے، اس کی وجہ سے، اور اس کے علاوہ لوگوں کے جو گولز ہیں وہ بہت تھوڑے بڑے گولز ہونے چاہیے، بٹ ان کی جو ڈیزائرز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دوسرے نمبر پہ انگزائٹی کی اور بہت ساری ریزن ہیں۔ ڈومیسٹک وائلنس بہت کامن ہے ہمارے علاقے میں، لوگ بتاتے نہیں ہیں۔ ایتھیکل ایشوز ہیں، پاورٹی ہے، اوور کراؤڈڈ ہے، اوور کراؤڈڈ فیملیز ہیں، اور لوگوں کے ایون کہ ہمارے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں نا، وہ پیشنٹس کو ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ یار اس کو لکھیں تو کیا لکھیں دوائی، کہ اتنے وہ پاورٹی ہوتی ہے، اور کہ میڈیسن کیا کھانا بھی افورڈ نہیں کر سکتے، تو ہمیں میڈیسن بھی دیکھ دیکھ کے لکھنی پڑتی ہوتی ہے، ایک یا 2 گولی، یار یہ اگر گولی کھائے گا، میڈیسن کھائے گا تو اس سے تو آرام تو آئے گا۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو میں یہاں پہ ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں، دیر از نو اویلیبلٹی آف میڈیکیشن، سیکیٹرک میڈیکیشن، اینڈ دیز آر دا موسٹ ایکسپینسو میڈیکیشن رائٹ ناؤ۔ اینڈ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ایز اے ڈاکٹر کمیونٹی وی آر ناٹ سپورٹنگ ایچ ادر، ناٹ ریفرنگ دا پیشنٹ۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے ذہنی امراض میں اضافہ ہو رہا ہے۔ عامر ڈوگر آگاہ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ ضلعی انتظامیہ کی محرم الحرام کے سلسلے میں انتظامات کا آغاز۔ ڈپٹی کمشنر کا جلوسوں کے روٹس پر ترقیاتی منصوبوں کے آغاز کا حکم۔ ڈپٹی کمشنر کی صدارت میں محرم الحرام کے سلسلے میں اجلاس۔ مرکزی تنظیم اللسان جنوبی پنجاب کے رہنماؤں کی شرکت۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل رضوان نذیر، ایس پی محمد احسن کی بھی شرکت۔ ماتمی لائسنس داروں کے جائز مسائل ہر صورت حل کیے جائیں گے۔ ڈپٹی کمشنر روٹس اور مجالس پر سیکیورٹی ریڈ الرٹ رکھی جائے گی۔ طاہر وٹو کا ایسا کہنا تھا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ضلعی انتظامیہ کی محرم الحرام کے سلسلے میں انتظامات کا آغاز۔ ڈپٹی کمشنر کا جلوسوں کے روٹس پر ترقیاتی منصوبوں کے آغاز کا حکم۔ ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت محرم الحرام کے سلسلے میں اجلاس۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل رضوان نذیر، ایس پی محمد حسن کی بھی شرکت۔ ماتمی لائسنس داروں کے جائز مسائل ہر صورت حل کیے جائیں گے۔ روٹس اور مجالس پر سیکیورٹی ریڈ الرٹ رکھی جائے گی۔ انسداد منشیات کے حوالے سے بہاولپور وکٹوریہ ہسپتال میں آگاہی واک۔ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ اور وکٹوریہ ہسپتال انتظامیہ کی واک میں شرکت۔ منشیات ایک زہر ہے، اس کے بارے میں جتنی آگاہی پھیلائی جائے کم ہے۔ مزید جانتے ہیں محمود ظہیر سے۔ جی محمود، بتائیے گا اس آگاہی واک کے بارے میں۔ منشیات کے حوالے سے بہاول وکٹوریہ ہسپتال میں آج اس کے دن کی نسبت سے واک کی جا رہی ہے، جو کہ بہاول وکٹوریہ ہسپتال میں انعقاد کیا گیا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ اور ڈاکٹرز کی جانب سے۔ ڈاکٹر عزیر صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ سر یہ بتائیے گا انسداد منشیات کے حوالے سے کتنا اویئرنس کا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 26 جون کو دنیا بھر میں انسداد منشیات کا ایک دن منایا جاتا ہے۔ اسی حوالے سے آج سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ اور بی وی ایچ کے کولیبوریشن سے اس واک کا انتظام کیا گیا ہے۔ بنیادی طور پہ آگاہی دینا مقصود ہے کہ منشیات کا استعمال نہ صرف یہ کہ انفرادی طور پہ زندگی کو متاثر کرتا ہے، بلکہ اس سے خاندان تباہ ہو جاتا ہے اور اس سے معاشرے کی جو اجتماعیت ہے اس پہ بھی برے اثرات پڑتے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ سب سے زیادہ کن چیزوں کو افیکٹ کرتی ہے منشیات، اور پھر آہستہ آہستہ موت کی طرف چلے جاتے ہیں انسان کو؟ ذرا تھوڑا سا سینسٹائز کیجئے گا معاشرے کو۔
یہ جو پیشنٹ ہوتے ہیں جب ڈرگ ایڈکشن کی طرف آتے ہیں یہ اپنی سینس میں نہیں رہ جاتے, آؤٹ آف سینس ہو جاتے ہیں, انہیں کوئی پتہ نہیں ہوتا, یوفورک ہو جاتے ہیں, ان کے کرائم ریٹ بڑھ جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جی انہیں اپنی فیملی سے نگلیکٹ ہو جاتے ہیں, جب یہ اگنورنٹ ہو جاتے ہیں ساری فیملی کی طرف سے, اکیلا پن کا شکار ہوتے ہیں, تب یہ ان کی جو افیکٹ پڑتا ہے. منشیات کا استعمال کرنے والے اکیلے پن کا شکار ہو جاتے ہیں. محمود ظہیر اپڈیٹ کر رہے تھے, شکریہ آپ کا. ملتان میں ریسکیو کی دریائے چناب پر پری فلڈ موک ایکسرسائزز. ایمرجنسی آفیسر آپریشنز احمد کمال نے کہا کہ ممکنہ سیلاب کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں. جلال پور پیروالا تک 200 کلومیٹر تک سروے مکمل کر لیا گیا ہے. مزید جانتے ہیں یاسر مجید سے. جی یاسر, آگاہ کیجیے گا. دریائے چناب میں ممکنہ سیلاب کے خطرے کے پیش نظر ریسکیو 1122 ملتان کی جانب سے دریائے چناب میں موک ایکسرسائز کا انعقاد کیا گیا ہے, جس کا مقصد ممکنہ سیلاب سے پہلے تمام ریسکیو اہلکاروں کی صلاحیتوں کو چیک کرنا ہے. اور اس وقت تمام ٹیمیں جو ہیں وہ یہاں پر پہنچ چکی ہیں. ڈی سی ملتان ان تمام مشقوں کا معائنہ کریں گے اور ایمرجنسی آفیسر احمد کمال صاحب موجود ہیں. احمد صاحب, کیا صورتحال ہے؟ یہ ہماری سیکنڈ موک ایکسرسائز ہے. ہر سال کی روٹین میں ہم 2 انٹرنل موک ایکسرسائز کرتے ہیں, 2 ایکسٹرنل ہوتی ہیں. شروع میں مئی کے مہینے میں ہماری فرسٹ ایکسٹرنل موک ایکسرسائز ہو گئی تھی. آج یہ جو اس سیزن کی لاسٹ موک ایکسرسائز ہے, جو سیکنڈ ایکسٹرنل موک ایکسرسائز ہے. بیسیکلی موک ایکسرسائز کا مقصد یہ ہوتا ہے تمام لائن ڈپارٹمنٹس کے ساتھ آپ کا کوارڈینیشن بہتر ہو جاتا ہے, اکوپمنٹ چیک ہو جاتا ہے اس کے اندر. اس میں ضلعی طور پہ جو باقی محکمے ہیں ان کے ساتھ مل کے یہاں پہ ایک فلڈ سٹی کا, جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں, وکٹمز کو نکالا جائے گا یہاں پہ, ان کو فرسٹ ایڈ دی جائے گی. اس کے بعد بوٹنگ کا مظاہرہ کریں گے, ببلنگ کریں گے, انڈر واٹر سرچنگ کا عمل ہوگا اس کے اندر. تو آج کا یہ موک ایکسرسائز اسی حوالے سے ہے اور ریسکیو 1122 الحمدللہ پوری طرح سے فلڈ کو رسپونڈ کرنے کے لیے تیار. اقدامات کیا کیا ہیں, کتنے ریسکیو اہلکار آپ کے؟ یاسر مجید اپڈیٹ کر رہے تھے, شکریہ آپ کا. بلیٹن میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. بہاول نگر پی پی 237 میں ضمنی انتخابات کا مرحلہ. روہی کی خبر پر ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر کا نوٹس. ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر کا ڈویژنل فارسٹ آفیسر کو مراسلہ. الیکشن کمیشن کی جانب سے پوسٹنگ اینڈ ٹرانسفر پر پابندی ہے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ روہی کی خبر پر ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر کا نوٹس. بہاول نگر پی پی 237 میں ضمنی انتخاب کا مرحلہ. ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر کا ڈویژنل فارسٹ آفیسر کو مراسلہ. الیکشن کمیشن کی جانب سے پوسٹنگ اینڈ ٹرانسفر پر پابندی ہے. ملتان میں انسداد پولیو مہم کے حوالے سے آگاہی جاری. سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر علی مہدی کے احکامات. مزید جانتے ہیں بلال نیازی سے. جی بلال, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, انسداد پولیو مہم کے حوالے سے بات کریں تو ملتان میں بھی انسداد پولیو کے حوالے سے جو مانیٹرنگ کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے. ملتان میں جو ہائی رسک پاپولیشن ہے, جو کہ شہر کے مختلف ایریاز سے ملتان میں آ کے آباد ہوتے ہیں لوگ, ان کے بچوں کو انسداد پولیو مہم, پولیو کے قطرے پلانے کا سلسلہ شروع ہوا. اس پر بات کرنے ہمارے ساتھ سی او ہیلتھ ملتان ڈاکٹر علی مہدی موجود ہیں. ہم ان سے جانتے ہیں کہ ہائی رسک پاپولیشن کو کس طرح کور کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شہریوں کے اویئرنیس کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں. اس وقت ملتان جو ہے وہ ہائی رسک ڈسٹرکٹس میں شامل ہے پورے پاکستان میں. جس طرح سے کے پی کے میں اور ساؤتھ وزیرستان میں پولیو کے کیسز جو ہے نا وہ بہت زیادہ رپورٹ ہوئے ہیں. اس سلسلے میں ملتان چونکہ ایک ایسا ڈسٹرکٹ ہے کہ جس میں دوسرے ضلعوں سے یہاں پر پاپولیشن کا آنا جانا بہت ہے. ہم نے جو ہے وہ خاص طور پر جو ہائی رسک پاپولیشن ہے, جس میں برکلینز ہیں, بھٹا جات کے لوگ ہیں, اس میں پشتون آبادی ہے, ہم نے ان پہ فوکس کیا ہوا ہے. اور ان بچوں کو ہم نے 2 دن کے لیے پولیو کی ایک قومی مہم اس میں ملتان میں چلائی ہے. اور ان میں تمام جو رجسٹرڈ پاپولیشن ہے بچے, ان کو ہم نے پولیو کے قطرے پلائے ہیں. میری والدین سے گزارش ہوگی کہ پولیو جیسے ایک خطرناک مرض ہے اور ہمارے پاکستان میں دوبارہ سے اس کی ایمرجنگ آ گئی ہے, بلکہ شاید ایک دنیا میں بھی ایک انگلینڈ میں بھی ایک کیس رپورٹ ہوا ہے, تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلوائیں. اور ہم نے اس مہم میں جو ہے تقریباً 16,000 ہمارے پاس پاپولیشن رجسٹرڈ تھی اور ہم ان کو جو ہے قطرے پلا چکے ہیں. جی بالکل, اس حوالے سے سی او ہیلتھ کا یہ کہنا ہے کہ 16,000 سے زائد بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے پلائے گئے ہیں, جو کہ ہائی رسک پاپولیشن تھی, جو کہ دیگر صوبوں سے یہاں پر ملتان میں ہے, ان کو کور کیا گیا. اس وجہ سے یہی کہا جا رہا ہے. اپڈیٹ کر رہے تھے, شکریہ آپ کا. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ملتان کمشنر انجینئرنگ عامر خٹک کا جعلی کھادوں کے خلاف کریک ڈاؤن. کمشنر عامر خٹک نے محکمہ زراعت کے اعداد و شمار مسترد کر دیے. جعلی زرعی ادویات فرٹیلائزرز ہرگز قبول نہیں, کریک ڈاؤن کیا جائے گا. محکمہ زراعت افسران دفاتر سے باہر نکل کر فیلڈ کی مانیٹرنگ کریں.
ملتان میں کپاس کی فصل پر پتوں کی بیماریوں کا حملہ، پتوں کا سرخ اور پودوں کا مرجھانے سے کپاس کو نقصان کا خدشہ۔ ماہرین کی پتوں کے سرخ ہونے کی صورت میں تھائی فینٹ کا 1 کلو اور سرفل 2 کلو پانی کے ساتھ استعمال کرنے کی ہدایت۔ مزید جانتے ہیں علی ریاض سے۔ جی علی، آگاہ کیجیے گا۔ علی ریاض سے ہمارا رابطہ منقطع ہو چکا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ملتان میں کپاس کی فصل پر پتوں کی بیماریوں کا حملہ، پتوں کا سرخ اور پودوں کا مرجھانے سے کپاس کو نقصان کا خدشہ۔